کہ جب میرے والدین اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، میں پھوپھو کے گھر رہنے لگی۔ پھوپھو مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی اور جب میں کام سے منع کرتی تو پھوپھو مجھے کمرے میں بند کر کے بری طرح مارتی۔ اور پھر ایک دن آخر پھوپھو نے مجھے ایک بوڑھے آدمی کو پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ میں وہاں رات کو ڈری ہوئی سہمی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بوڑھا کمرے میں آیا میری روح کانپ گئی۔ وہ تو بچپن کے وہ دن بھی کتنے معصوم اور بے فکر ہوتے ہیں جب انسان کو رشتوں کے پیچھے چھپے ہوئے جھوٹے چہرے نظر نہیں آتے۔ میری دنیا بھی محبت اور خوشیوں کا ایک ایسا ہی خوبصورت گہوارہ تھی جہاں دکھ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور میرے بابا کے لیے میری خوشی سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہ تھا۔ لیکن اس پوری دنیا میں اپنے والدین کے بعد جس ایک ہستی سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی وہ میری پھوپھو تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ ان کا ہمارے گھر آنا میرے لیے کسی عید کے تہوار سے کم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی گلی کے موڑ پر ان کی گاڑی رکتی یا دروازے پر دستک ہوتی میں اپنے سارے کھلونے اور پڑھائی چھوڑ کر دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگتی اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی میں ان کے گلے سے لگ جاتی۔ وہ بھی مجھے اپنی گود میں اٹھا لیتی، میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی، میرے گال چومتی اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی۔ ان کا وہ پیار، وہ مسکراہٹ اور وہ گرم جوشی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ شاید اس پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب لڑکی کوئی نہیں ہے جس کے پاس اتنی محبت کرنے والی پھوپھو موجود ہیں۔ وہ میرے بابا کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھیں اور کیونکہ میں ان کے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے وہ ہمیشہ بابا سے کہتی تھی کہ بھائی یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بھی جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی آنکھ میں مجھے کوئی آنسو نظر نہیں آنا چاہیے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل فخر سے بڑا ہو جاتا تھا اور میں دل ہی دل میں ان پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ میرے بابا بھی اپنی اس بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب بھی پھوپھو نے ہمارے گھر آنے کا ارادہ ظاہر کرنا بابا کئی دن پہلے سے ہی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے۔ وہ بازار جا کر خود اپنے ہاتھوں سے بہترین راشن، تازہ پھل اور پھوپھو کی پسند کی مٹھائیاں خرید کر لاتے۔ مجھے اب بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پھوپھو گھر آ کر بیٹھتی تو بابا کچن میں کھڑے ہو کر ان کے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کرواتے۔ امی بھی بابا کا پورا ساتھ دیتی اور گھر کو کسی دلہن کی طرح سجا دیا جاتا۔ دسترخوان پر جب کھانا سجتا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی بڑے محل میں دعوت ہو رہی ہو۔ بریانی، قورمہ، کڑھائی اور پھوپھو کی پسند کے میٹھے سے پورا دسترخوان بھر جاتا۔ بابا خود اپنے ہاتھوں سے پھوپھو کی پلیٹ میں بوٹیاں ڈالتے، انہیں بار بار کھانے کا اصرار کرتے اور ڈھیروں قسم کی چیزیں ان کے آگے سجا دیتے۔ بابا بس یہی چاہتے تھے کہ ان کی بہن جب بھی ان کے گھر سے جائے تو خوش ہو کر جائے اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد اس کا اپنا گھر سنسان ہو گیا ہے۔ پھوپھو بھی بڑے مان سے سب کچھ کھاتی اور بابا کی مہمان نوازی کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ وہ پورا وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر رکھتی، اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے بنا کر کھلاتی اور بابا سے کہتی کہ بھائی تم دیکھنا میں اپنی اس گڑیا کو ملکہ بنا کر رکھوں گی، اس کی شادی اتنے بڑے گھرانے میں کروں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ بابا ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتے اور ان کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ جاتی۔ بات صرف کھانے پینے تک ہی محدود نہیں ہوتی تھی بلکہ جب پھوپھو کے جانے کا وقت آتا تو بابا کا خلوص اور محبت ایک الگ ہی روپ میں سامنے آتا۔ بابا کبھی بھی پھوپھو کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی جیب اور حیثیت سے بڑھ کر انہیں بہت زیادہ تحفے تحائف دیتے، مہنگے اور خوبصورت سوٹ، قیمتی برتن، بچوں کے لیے چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رقم لفافے میں ڈال کر بہت احترام سے پھوپھو کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ اگر کبھی پھوپھو اوپر سے منع بھی کرتی کہ بھائی ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے، میں تو صرف تم سے اور بچی سے ملنے آتی ہوں، تو بابا زبردستی ان کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے کہتے کہ بہن یہ تمہارا حق ہے، جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے تم اس گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی، یہ بھائی کا فرض ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ پھوپھو پھر مسکرا کر وہ تحائف اور پیسے رکھ لیتی اور جاتے جاتے مجھے اپنے گلے سے لگا کر بہت سارا پیار دیتی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے تک مجھے الوداع کہتی رہتی اور جب تک میں دروازے پر کھڑی رہتی، جب تک ان کی گاڑی میری نظروں سے دور نہ ہو جاتی۔ ان کے جانے کے بعد بھی کئی دنوں تک گھر میں ان کی دی ہوئی محبت کی خوشبو مہکتی رہتی اور میں ان کی لائی ہوئی چاکلیٹس اور کھلونے سنبھال سنبھال کر رکھتی۔ انہی دنوں جب میں اسکول جاتی تو اپنی سہیلیوں کے سامنے میری باتوں کا مرکز صرف اور صرف میری پھوپھو ہی ہوا کرتی تھیں۔ جب اسکول میں آدھی چھٹی کے وقت ہم سب لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے اپنے گھر والوں اور رشتوں کی باتیں کرتی تو اکثر لڑکیاں اپنی پھوپھو کی برائیاں کر رہی ہوتی تھیں کہ میری پھوپھو تو بہت خراب ہیں، وہ جب بھی آتی ہیں امی سے لڑائی کرتی ہیں، ہمیں بہت ڈانٹتی ہیں اور پاپا کے کان بھرتی ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بہت حیران ہوتی اور بڑے فخر سے اپنے بیگ سے وہ چاکلیٹ یا گڑیاں نکال کر دکھاتی جو میری پھوپھو میرے لیے لائی ہوتی تھی۔ میں اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتی یہ تم سب کی پھوپھو ایسی ہوں گی، لیکن میری پھوپھو تو دنیا کی سب سے اچھی اور پیاری پھوپھو ہیں۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ جب بھی آتی ہیں
میرے لیے اتنے سارے تحائف لاتی ہیں اور میرے پاپا بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر میری ساری دوستیں بہت حیران ہوتی اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی۔ ان کے چہروں پر حسرت اور حیرت کے تاثرات صاف نظر آتے تھے۔ وہ کہتی کہ تم پہلی لڑکی ہو جو اپنی پھوپھو کی اتنی تعریف کرتی ہو، ورنہ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ پھوپھو اچھی نہیں ہوتی۔ ان کی یہ حیرت دیکھ کر میں ان کے سامنے خوب اتراتی، اپنے بال جھٹکتی اور دل ہی دل میں اپنی پھوپھو کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری پھوپھو کوئی عام انسان نہیں بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہے جو صرف میرے لیے ہی بنی ہے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ پھوپھو کا جو چہرہ میں اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں، جو محبت، جو شفقت اور جو ماں جیسا پیار وہ مجھ پر نچھاور کرتی تھی، در حقیقت وہ سوائے ایک جھوٹ دکھاوے کی اداکاری اور دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ چہرہ تو صرف اس وقت تک کے لیے تھا جب تک میرے بابا زندہ تھے، جب تک ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی اور جب تک انہیں ہمارے گھر سے ڈھیروں تحائف اور پیسے ملتے تھے۔ وہ محبت دراصل مجھ سے نہیں تھی بلکہ اس جائیداد اور اس فائدے سے تھی جو انہیں اپنے بھائی کے ذریعے مل رہا تھا۔ شرافت کا وہ نقاب اتنا پکا تھا کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی لالچ اور سنگ دلی کو نہ میرے معصوم بابا سمجھ سکے اور نہ میں دیکھ سکی۔ مگر امی کو ہمیشہ سے پھوپھو کے اس لالچی رویے کا اندازہ تھا۔ وہ اکثر بابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ صحن سے امی اور بابا کی دھیمی دھیمی بحث کی آواز آنے لگی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو امی بابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی بہن کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتی ہے تو صرف اپنا دامن بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ ان کے آگے ڈھیروں چیزیں سجا دیتی ہیں اور وہ جاتے جاتے آپ کی جیب خالی کر جاتی ہیں۔ ان کا یہ پیار اور یہ شفقت سب دکھاوا ہے۔ وہ صرف پیسے اور لالچ کی وجہ سے یہاں آتی ہیں۔ جس دن اس گھر میں کچھ نہ رہا وہ آپ کو پہچانے سے بھی انکار کر دیں گی۔ امی کی یہ باتیں سن کر بابا شدید غصے میں آ گئے اور ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے امی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم میری اکلوتی بہن کے خلاف میرے کان بھرنا بند کرو۔ وہ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی نشانی ہے اور اس گھر پر اس کا پورا حق ہے۔ وہ مجھ سے اور میری بیٹی سے سچی محبت کرتی ہے۔ تمہاری یہ حسد والی باتیں میں اب دوبارہ نہیں سنوں گا۔ بابا کا غصہ دیکھ کر امی خاموش تو ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے مستقبل کو لے کر ایک گہرا خوف تھا جو میں اس وقت سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ اکثر ہمارے گھر میں اسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی پھوپھو نے آنے کا کہنا تو امی کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بابا کو سمجھاتی تھی کہ ہم ایک مڈل کلاس لوگ ہیں، آپ اس طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھر بھر کر پھوپھو کو مت دیا کریں، ہمیں اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھنا چاہیے۔ مگر بابا تو جیسے پھوپھو کی محبت کے سحر میں مبتلا تھے۔ وہ امی کی ایک نہ سنتے اور الٹا امی پر ہی خفا ہو جاتے کہ تم دل چھوٹا کرتی ہو، بہنیں تو گھروں کی برکت ہوتی ہیں۔ امی جب دیکھتی کہ بابا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے تو وہ مایوسی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے دکھ سے کہا کہ میری معصوم گڑیا، تم جس پھوپھو کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، یاد رکھنا وہ جیسی نظر آتی ہیں ویسی بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور رشتوں کے روپ میں یہاں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو یہی پھوپھو تمہیں نوچ کر کھا جائے گی۔ میں اس وقت امی کی باتوں پر بہت ناراض ہوئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ امی بلا وجہ میری پیاری پھوپھو سے جلدی ہیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ماں کی نظر سچی تھی اور وہ آنے والے طوفان کو بہت پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ اس بات کے کچھ ہی عرصے بعد میری ماں اچانک سے بیمار پڑی اور اتنا شدید بیمار پڑی کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ ان کی بیماری اتنی تیزی سے بڑھی کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ڈاکٹروں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ان کا آخری وقت آ چکا تھا۔ مرنے سے کچھ ہی دیر پہلے جب وہ ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ مجھ سے کہا کہ میری معصوم بچی، میں جا رہی ہوں لیکن تم اپنے بابا کو پھوپھو سے بچا کر رکھنا، وہ بہت چالاک ہے، اس گھر کو برباد کر دے گی، تم اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ لیکن مجھے اس وقت ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، شاید میں بہت کم عمر تھی، اسی لیے مجھے لگا کہ امی بیماری کی حالت میں ایسے ہی وہم کر رہی ہیں، بھلا میری پیاری پھوپھو ہمارے گھر کو کیوں برباد کریں گی۔ اور پھر میری والدہ کی وفات کے بعد جب میرے بابا بالکل ٹوٹ کر بکھر گئے تو پھوپھو ہمارے گھر رہنے آ گئیں۔ انہوں نے امی کے چہلم کے فوراً بعد اپنا سسرال چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمارے ہی گھر میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ اپنا سارا سامان بھی لے آئی تھیں اور بابا سے کہا تھا کہ بھائی تم اب اکیلے ہو، میری معصوم بھانجی کا خیال کون رکھے گا، اس لیے میں اپنے سسرال کے عیش و آرام چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا دکھ بانٹ سکوں۔ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ماں کے جانے کے بعد میں بھی بہت اکیلی اور اداس تھی اور پھوپھو کے آنے سے میرا دل لگ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری ماں کے بدلے مجھے دوسری ماں دے دی ہے۔
ہے جو اب ہر پل میرے ساتھ رہے گی اور مجھے کبھی اکیلاپن محسوس نہیں ہونے دے گی۔ پھر دھیرے دھیرے پھوپھو نے سارے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ انہوں نے گھر کی چابیاں اپنے پاس رکھ لیں اور کچن سے لے کر الماریوں تک ہر چیز پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ میرے بابا جو امی کے جانے کے غم میں بالکل خاموش ہو گئے تھے، وہ صبح آفس جاتے تو شام کو واپس لوٹتے اور اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ وہ دن رات امی کی یاد میں روتے رہتے تھے اور انہوں نے دنیا داری سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ بابا کی سالت کا پھوپھو نے اس طرح بھرپور فائدہ اٹھایا کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ گھر کا راشن ہو یا بابا کی سیلری، سب کچھ پھوپھو کے ہاتھ میں جانے لگا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بابا کو میرے ہی خلاف کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ اتنی محبت اور چالاکی سے کرتی تھی کہ نہ بابا ان کو سمجھ سکے اور نہ میں خود کو ان کی سازش سے بچا سکی۔ وہ بابا کے سامنے ظاہر کرتی تھیں کہ وہ میری بہت فکر کرتی ہیں، لیکن باتوں ہی باتوں میں بابا کے دل میں یہ بات بٹھا دیتی تھیں کہ امی کے لاڈ پیار نے مجھے بہت ضدی اور نافرمان بنا دیا ہے۔ جب بھی میں کسی بات پر روتی یا اپنی ماں کو یاد کرتی تو پھوپھو بابا کے سامنے آ کر کہتی کہ بھائی دیکھو، میں اس کا اتنا خیال رکھتی ہوں، لیکن یہ لڑکی تو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی، یہ ہر وقت منہ بسورے بیٹھی رہتی ہے اور گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بھی نہیں بٹاتی۔ بابا جو پہلے ہی غمزدہ تھے، وہ پھوپھو کی ان باتوں میں آ جاتے اور مجھے غصے سے ڈانٹ دیتے کہ تمہاری پھوپھو اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے لیے یہاں آئی ہے اور تم ان کا احترام نہیں کرتی۔ پھوپھو اوپر سے کہتی کہ بھائی کوئی بات نہیں، بچی ہے، ابھی سیکھ جائے گی، لیکن ان کا یہ زہریلا جملہ بابا کے دل پر اثر کر جاتا تھا اور وہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھوپھو نے میرے اسکول کے اخراجات پر بھی پابندی لگوانا شروع کر دی اور بابا سے کہا کہ بھائی اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کو گھر کے کام سکھاؤ، پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ۔ بابا نے اپنی بہن پر اندھا بھروسہ کرتے ہوئے ان کی ہر بات ماننا شروع کر دی اور یوں محبت کے خوبصورت لبادے میں پھوپھو نے مجھے میرے ہی گھر میں ایک اجنبی اور مجرم بنا کر کھڑا کر دیا، جہاں میرا اپنا باپ میری سچائی دیکھنے سے بالکل قاصر ہو چکا تھا۔ ایسے ہی سال بھر کا عرصہ گزر گیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے بابا بیمار پڑنے لگے تھے۔ وہ بابا جو کبھی صبح سویرے چاقو چوبند اٹھ کر اپنے کام پر جایا کرتے تھے، اب ان کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ میری پھوپھو اکثر کہتی تھی کہ وہ میری ماں کی یاد میں بیمار ہو رہے ہیں۔ وہ اکثر محلے والوں اور رشتہ داروں کے سامنے بھی یہی رونا روتی تھی کہ بھائی اپنی بیوی کے جانے کا غم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اسی صدمے نے ان کا یہ حال کر دیا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اصل بات کچھ اور ہو، کیونکہ میں روز دیکھتی تھی کہ بابا کی یہ بیماری عام بیماری جیسی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے، کبھی نیم غشی کی حالت میں تو کبھی وہ سارا دن سوتے رہتے تھے۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ بوجھل رہتی اور جب وہ بولنے کی کوشش کرتے تو ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی بابا کو تھوڑی سی ہوش آتی اور وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے یا مجھ سے ملنا چاہتے تو پھوپھو اچانک کہیں سے بھی سامنے آ جاتی اور انہیں دوبارہ لے جا کر بستر پر لٹا دیتی۔ وہ بابا سے کہتی کہ بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بس آرام کریں، باہر شور ہے، آپ کا سر دکھے گا، اور یوں وہ بابا کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ پھوپھو دن میں کئی بار بابا کو خود اپنے ہاتھوں سے کوئی شربت یا دوا پلاتی تھی اور جیسے ہی بابا وہ دوا پیتے ان پر دوبارہ شدید نیند کا غلبہ عائد ہو جاتا تھا۔ میں جب بھی بابا کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتی یا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتی تو پھوپھو مجھے گھور کر دیکھتی اور کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی۔ وہ بابا سے کہتی کہ بھائی دیکھو، یہ لڑکی آپ کی بیماری کا سن کر بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتی، اسے تو بس اپنی سہیلیوں اور کھیل کود کی پڑی رہتی ہے۔ بابا نیم غشی کی حالت میں بھی پھوپھو کی ان باتوں کو سچ سمجھ لیتے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے گہرا دکھ اور ناراضگی صاف نظر آنے لگتی تھی۔ میں تڑپ کر رہ جاتی، لیکن اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں بول پاتی تھی، کیونکہ اگر میں بولتی تو پھوپھو بابا کے سامنے رونے دھونے کا ڈرامہ شروع کر دیتی۔ میں ان پر الزام لگا رہی ہوں اور بابا اس حالت میں بھی اپنی بہن کا دکھ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس ایک سال کے اندر ہمارے گھر کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ بابا کا پورا آفس کا کام چھوٹ گیا تھا اور ان کی جمع پونجی پر اب پھوپھو کا مکمل اختیار تھا۔ پھوپھو کا شوہر جو ایک نمبر کا نشئی اور جواری تھا، اب وہ سرے عام ہمارے گھر میں بیٹھ کر عیش کر رہا تھا اور بابا کے پیسوں پر مہنگے نشے خرید کر لاتا تھا۔ جب بھی گھر میں پیسوں کی بات ہوتی تو پھوپھو بابا کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان کے کان میں کہتی کہ بھائی گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، آپ کے علاج پر بہت پیسہ لگ رہا ہے، اس لیے آپ اس کاغذ پر انگوٹھا لگا دیں یا دستخط کر دیں تاکہ میں بینک سے پیسے نکلوا سکوں۔ بابا اس حالت میں بغیر سوچے سمجھے ہر کاغذ پر دستخط کر دیتے تھے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ امی کیوں مرنے سے پہلے کہہ کر گئی تھیں کہ اپنے بابا کو پھوپھو سے بچا کر رکھنا، کیونکہ پھوپھو کی اس جھوٹی محبت کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش چل رہی تھی۔ وہ بابا کو آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم کر کے ان کا سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی تھیں اور میں اپنی کم عمری کی وجہ سے بے بس کھڑی سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھی، جہاں میرا اپنا سگا باپ میرے سامنے گھٹ گھٹ کر موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ اور پھر میری زندگی کا وہ بدترین دن آ گیا جب بابا نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ صبح میری زندگی کی اندھیری ترین صبح تھی جب میں نے بابا کے کمرے سے پھوپھو کے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ میں گھبرا کر دوڑتی ہوئی بابا کے کمرے کی طرف بھاگی تو دیکھا کہ بابا بالکل شانت لیٹے ہوئے تھے۔
उनके चेहरे पर कोई हरकत नहीं थी और वो इस दुनिया से जा चुके थे। उस दिन फूफो ने ऐसा ड्रामा किया था कि मैं देखती रह गई। उन्होंने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, अपने कपड़े फाड़ने लगी और जमीन पर बैठकर बीन करने लगी। उनके रोने की ऊंची ऊंची आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। उनकी इस शानदार अदाकारी को देखकर पूरे मोहल्ले के लोग हमारे घर जमा हो गए और हर कोई फूफो को संभालने में लग गया। मोहल्ले वाले बहन भाई की इस मिसाली मोहब्बत की बातें कर रहे थे जो उन्हें बज़ाहिर नजर आ रही थी। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि शगुफ्ता कितनी अच्छी और मुखलिस बहन है जो अपने भाई के दुख में अपना हंसता बसता घर छोड़कर यहाँ आ गई और अपने भाई की आखिरी वक्त तक कितनी खिदमत की। अब ये यतीम भांजी को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इस मासूम बच्ची को तो माँ के बाद अब बाप के जाने का भी गम महसूस नहीं होने देगी, क्योंकि उसकी फुप्पो उसके साथ खड़ी है। मैं वहाँ एक कोने में खड़ी पत्थर की मूर्त बनी ये सब देख रही थी। मेरा अपना सगा बाप मुझसे छीन गया था। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी, लेकिन मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं लोगों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि ये जो औरत तुम्हारे सामने रो रही है ये कोई मुखलिस बहन नहीं बल्कि एक कातिल है। इसी ने मेरे बाबा को कमरे में बंद रखकर और नशावर दवाइयां देकर मौत के मुंह में धकेला है। ये जो मोहब्बत का ड्रामा कर रही है इसकी असल हकीकत क्या है मैं सबके सामने खोलना चाहती थी, लेकिन मैं 12 साल की एक मासूम और बेबस बच्ची थी और मेरी बात पर एतबार करता। अगर मैं बोलती भी तो लोग यही कहते कि सदमे की वजह से बच्ची का दिमाग खराब हो गया है या ये अपनी इतनी प्यारी फूफो पर झूठा इल्जाम लगा रही है। फूफो ने मोहल्ले वालों के सामने मुझे गले से लगाकर रोते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची अब तुम परेशान मत होना, तुम्हारी ये फूफो अभी जिंदा है, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगी। उनके इस जुमले पर मोहल्ले की औरतों की आंखों में आंसू आ गए और वो फूफो की तारीफें करने लगी। लेकिन जब फूफो ने मुझे अपने सीने से लगाया हुआ था तो उन्होंने मेरे कान में बहुत धीमी और जहरीली आवाज में कहा कि अब तुम्हारा ये बाप तुम्हें बचाने नहीं आएगा, अब तुम मेरी गुलाम हो और जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। उनके इस जुमले ने मेरी रूह तक को कंपा दिया था और मुझे समझ आ गया था कि मेरी जिंदगी का असल अजाब शुरू होने वाला है, जहाँ कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले छूट गए, सब लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए और अपने घर में मैं अपनी फूफो के साथ रह गई। फूफो के बच्चे मेरे सामने ऐश करने लगे। मेरा वो खूबसूरत और हवादार कमरा फूफो ने अपने बच्चों के लिए ले लिया था और मुझे एक छोटे से कमरे में मुंतकिल कर दिया था, जिसे मेरी माँ ने स्टोर रूम के तौर पर सेट किया था। और वही अंधेरा कमरा मेरी कुल दुनिया था। फूफो का शोहर अपनी शराबी दोस्तों को खुलेआम घर लेकर आने लगा और वो सारा वक्त रात भर बैठकर शराब पीते और गंदी गंदी बातें करते। फूफो अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं इस छोटे से स्टोर रूम में खौफ से कांपती रह जाती। सारा दिन फूफो मुझसे पूरे घर के काम काज करवाती, झाड़ू पोंछा बर्तन और कपड़े धो धोकर मेरे छोटे से हाथों में छाले पड़ गए थे। और अगर काम में जरा सी भी देर हो जाती या कोई गलती हो जाती तो वो मुझे मारने पीटने से जरा भी दरेख नहीं करती थी। मेरी पढ़ाई तो उन्होंने बाबा की जिंदगी में ही छुड़वा दी थी। अब मेरा स्कूल का बस्ता वो स्टोर रूम के कोने में पड़ा मट्टी से अट रहा था और मेरी किस्मत इस अंधेरे कमरे की तरह स्याह हो चुकी थी, जहाँ दिन और रात का फर्क ही खत्म हो गया था। मैं हालात से हारने लगी थी। मुझे लगता था बस अपने बाबा की तरह मैं भी ऐसे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। अब मैं अक्सर याद आती तो मेरा दिल तड़प उठता कि काश मैंने उनकी बात वक्त पर समझ ली होती। अब भी अक्सर मोहल्ले वाले आते तो वो मेरी फूफो से बड़ी हमदर्दी जताते और मेरी फूफो अब सबके सामने धीरे धीरे मुझे बदकिरदार कहने लगी थी। वो रिश्तेदारों पड़ोसियों के सामने झूठे आंसू बहाकर अक्सर कहती थी कि लड़की तो बहुत ही बुरी है, इसकी न जाने कितने लड़कों से चक्कर चल रहे थे, वो भी इतनी कम उम्र में, जब भी तो उसका बेचारा बाप भी सदमे से चला गया। अब ये बातें मेरे कानों में पड़ने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर मरने लगी थी कि मुझ मासूम पर इतना बड़ा बहतान लगाया जा रहा है। और फिर एक दिन फूफा नशे की हालत में घर लौटे तो उन्होंने फूफो को बताया कि वो जुए में पूरे 2 लाख रुपए हार गए हैं और अब किसी भी तरह वो 2 लाख रुपए अदा करने हैं, वरना कर्जदार उनकी जान ले लेंगे। ये सुनना था कि मेरी फूफो की हालत बुरी हो गई। वो गुस्से और खौफ से चीखते हुए कहने लगी, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? मेरा भाई जो कुछ छोड़कर गया था वो सब तो तुमने नशे और जुए में उड़ा दिया। अब हमारे पास 1 टका भी नहीं बचा। मेरी फूफो की बात सुनकर मेरा फूफा गंदी हंसी हंसते हुए कहने लगे, तुम्हारा भाई सिर्फ पैसा ही नहीं छोड़कर गया था, बल्कि वो अपने पीछे अपनी एक जवान होती बेटी भी छोड़कर गया है। मैंने सोच लिया है कि मैं इस लड़की का सौदा करके अपना ये कर्ज उतारूंगा। और नशे में धूत होकर उन्होंने स्टोर रूम की तरफ देखा, जहां मैं खौफ से दीवार के साथ लगी उनकी ये होलनाक बातें सुन रही थी। पहले तो फूफो ने उन्हें रोकना चाहा और फूफा पर गुस्सा होने लगी कि तुम पागल हो गई हो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन फिर जब फूफा ने उन्हें पास बिठाकर प्यार से समझाया कि शगुफ्ता तुम अकल से काम लो, अगर हम इस लड़की को वक्त रहते ही यहाँ से दफा कर देंगे तो ये जायदाद पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी। अभी तुम्हारे भाई का ये बड़ा घर और गाँव की जमीनें बाकी हैं जिन पर इस लड़की का हक बनता है। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी और कल को बड़ी हो गई और किसी अच्छे घर से इसका रिश्ता आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो लोग हमसे जायदाद का हिसाब मांगेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम खुद किसी ऐसी जगह इसका रिश्ता कर दें जहाँ से ये कभी वापस लौट कर
نہ آ سکے اور تم محلے والوں کو کہہ دینا کہ یہ لڑکی تو پہلے ہی خراب تھی اور یہ خود اپنی مرضی سے اس بوڑھے آدمی کو پسند کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی یا چلی گئی، کیونکہ تم نے پہلے ہی محلے میں اس کے کردار کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اس لیے اب تو سب لوگ تمہاری بات پر بہت آسانی سے اعتبار بھی کر لیں گے۔ پھوپھا کی یہ مغرورانہ بات سن کر پھوپھا کو جیسے یہ بات پوری طرح سمجھ آ گئی تھی، ان کے چہرے کی گھبراہٹ ختم ہو گئی اور وہ لالچ میں آ کر اپنا سر ہلانے لگیں کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس بلا سے جتنی جلدی جان چھوٹے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور پھر میرے لاکھ رونے دھونے کے باوجود بھی اسی شام ایک مولوی صاحب کو بلا کر میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، ان کے پاؤں پڑتی رہی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں 13 سال کی بچی ہوں، لیکن ان ظالموں کے دل میں جیسے پتھر پڑ چکے تھے۔ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے اس کا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا اس وقت تک جب تک مجھے رخصتی کے لیے گاڑی میں لا کر نہ بٹھا دیا گیا، اور پھر جب میں نے ہمت کر کے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی آ کر بیٹھا ہے جس کی سفید داڑھی تھی اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے میری پھوپھو اس بوڑھے آدمی سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو رحمان صاحب، اب میں دوبارہ اس منحوس لڑکی کی شکل اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، اسے تم اسے یہاں سے کہیں بہت دور لے جاؤ تاکہ یہ دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کر سکے۔ اور پھر پھوپھو نے گاڑی کے اندر جھانک کر مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو لڑکی، یہاں سے تمہارا شوہر ہے اور اب تمہارا یہی فرض ہے کہ تم اس کے پاس رہو اور اس کی خدمت کرو۔ اور اس وقت مجھے سمجھ آیا تھا کہ مجھ معصوم پر کیسا ہولناک ستم ڈھایا گیا ہے اور رشتوں کے نام پر مجھے کتنے سستے داموں ایک بوڑھے کے ہاتھ بیچ دیا گیا ہے۔ گاڑی مسلسل چل رہی تھی اور میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر اندھیری سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، بالکل میری زندگی کی طرح جس میں اب صرف اندھیرا ہی اندھیرا بچا تھا۔ میرے برابر میں بیٹھا وہ بوڑھا آدمی پوری راہ بالکل خاموش رہا، اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اور زیادہ ڈرا رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بوڑھا مجھے اپنے ساتھ ایک بہت بڑے اور شاندار علاقے میں لے گیا جہاں بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک بہت ہی عالیشان گھر کے سامنے آ کر رکی جس کا بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا۔ ڈرائیور نے اتر کر گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ دور سے ہی اس کی امیرانہ شان و شوکت نظر آ رہی تھی، لیکن اس پورے گھر پر ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے گاڑی سے اترنے کے بعد بہت ہی دھیمی اور نرم آواز میں مجھ سے کہا کہ بیٹا نیچے اتر آؤ۔ اس کے لہجے میں وہ وحشت نہیں تھی جس کا میں نے تصور کیا تھا، لیکن میرا دل ابھی بھی پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گھر کا بڑا سا دروازہ پار کرتے ہی ایک بہت بڑا ہال آیا جہاں مہنگا فرنیچر اور قیمتی جھالر ٹک رہے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہ بوڑھا مجھے سیدھا ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھلا میری نظر سامنے پڑے ایک بڑے سے بستر پر پڑی جہاں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بیمار دکھائی دے رہی تھی، ان کے سر کے بال بالکل سفید تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بیماری کی حالت میں بستر پر سیدھی پڑی ہوئی تھیں اور ان کے پاس مختلف قسم کی طبی مشینیں اور دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اپنی کمزور آنکھیں کھولی اور انہوں نے بہت محبت سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ماں جیسی تڑپ اور ہمدردی تھی۔ جیسے ہی وہ بوڑھا آدمی اس بیمار عورت کے قریب گیا وہ اچانک بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ بوڑھا اس بیمار عورت کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ سغرا دیکھو میں تمہارے پاس کسے لے کر آیا ہوں، میں اپنے بھائی اشرف کی بیٹی کو لے آیا ہوں، میں اسے اس جہنم سے نکال لایا ہوں جہاں اس کے اپنے رشتہ دار اسے ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بوڑھے کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر میں بالکل حیران رہ گئی۔ میرا سارا خوف جیسے ایک پل میں غائب ہو گیا اور میں بس پتھر بنی ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگی جو مجھے دیکھ کر رو رہے تھے۔ وہ بوڑھا آدمی پھر بستر سے اٹھا اور میرے قریب آیا۔ اس نے میرے سر پر بہت ہی پیار اور شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ میرے سر پر آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے بابا کا ہاتھ میرے سر پر آ گیا ہو۔ اس میں وہی باپ والی محبت اور خلوص تھا جس کے لیے میں سال بھر سے ترس گئی تھی۔ اس بوڑھے نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بہت ہی نرمی سے مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا میری بات بہت غور سے سنو، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، تمہیں مجھ سے یہ اس گھر سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت امیر ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، ہمارے پاس اس بڑے بنگلے کے علاوہ بہت جائیداد اور پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے سب سے غریب اور تنہا لوگ ہیں۔ ہمارے اپنے سگے بچے ہمیں اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں بالکل اکیلا چھوڑ کر پردیس چلے گئے ہیں، وہ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو گئی ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی محبت، وہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن ہماری خبر تک نہیں لیتے۔ اس پورے عالیشان گھر میں ہم دونوں میاں بیوی صرف اپنی تنہائی کا ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اپنا نہیں ہے جو ہمارے آخری وقت میں ہمارے پاس بیٹھ سکے، جو ہم سے دو باتیں کر سکے۔
ہم اس دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی بالکل اکیلے اور بے سہارا ہیں۔ بوڑھے نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے تمہارے بابا اشرف میرے بہت پرانے اور جگری دوست تھے۔ ہم نے ایک طویل وقت ساتھ گزارا تھا اور تمہارے بابا ایک نہایت شریف اور مخلص انسان تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں اس وقت شہر سے باہر تھا، لیکن جیسے ہی میں واپس آیا میں نے تمہاری خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہارے پھپھا اور پھپھو کس نیت کے لوگ ہیں۔ میں خود تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے مجھے تم سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ تمہاری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں تھی۔ آج بھی میں تمہارے گھر اس نیت سے آیا تھا تاکہ میں تمہیں ظالم پھپھو کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا سکوں اور تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آؤں، کیونکہ تم میرے دوست کی نشانی ہو۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ تمہاری پھپھو اور پھپھا تو انسانیت کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ وہ پیسوں کے بدلے تمہارا سودا کرنے کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تمہیں کسی بھی ایسے انسان کو بیچنے کے لیے تیار تھے جو انہیں 2 لاکھ روپے دے دے۔ وہ بوڑھا بولتے بولتے دوبارہ اب دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا جب میں نے ان کا یہ شیطانی پلان سنا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس وقت کچھ نہ کیا تو میرے مرحوم دوست کی معصوم بیٹی کی زندگی بالکل برباد ہو جائے گی۔ وہ لوگ تمہیں کسی بہت ہی غلط جگہ منتقل کر دیتے جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ پاتی۔ اس لیے میں نے اسی وقت اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ میں نے تمہاری پھپھو کے سامنے ایک خریدار کا روپ دھارا اور انہیں وہ 2 لاکھ روپے نقد دیے جو وہ مانگ رہے تھے۔ میں نے صرف اور صرف تمہیں اس جہنم سے بچانے کے لیے وہ پیسے دیے اور قانون اور معاشرے کے منہ پر تالا لگانے کے لیے مجبوراً تم سے نکاح کا یہ کاغذ سائن کیا تاکہ تمہاری پھپھو قانونی طور پر تم پر اپنا حق کھو بیٹھیں اور وہ دوبارہ کبھی تمہیں تنگ نہ کر سکیں۔ میں یہ نکاح نہ کرتا تو وہ کبھی تمہیں میرے ساتھ نہ بھیجتی اور تمہارا سودا کہیں اور کر دیتی۔ اس لیے میں پیسے دے کر تم سے نکاح کر کر یہاں لے آیا ہوں تاکہ تمہیں دنیا کے شر سے محفوظ رکھ سکوں۔ اس بوڑھے نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بہت ہی باوقار انداز میں کہا کہ لیکن بیٹا میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نکاح صرف ان ظالموں کے لیے ایک ڈھال تھا۔ حقیقت میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی سگی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے صرف ایک باپ والی تڑپ اور عزت ہے۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی عمر کی بچی کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں آج اسی وقت تمہیں اس نکاح کے رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو بلکہ تم آج سے اس گھر کی بیٹی ہو اور میرے مرحوم دوست کی وہ امانت ہو جس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بڑے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، یہاں بالکل بے فکر ہو کر رہو، اپنی مرضی سے جیو، اپنا بہت سارا خیال رکھو اور ساتھ ہی ہماری اس تنہائی کو دور کرو، ہماری دیکھ بھال کرو اور سب سے ضروری بات یہ کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرو جو ان ظالموں نے چھڑوا دی تھی۔ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں جو پچھلے کئی گھنٹوں سے خود کو دنیا کی سب سے مظلوم اور لٹی ہوئی لڑکی سمجھ رہی تھی، اچانک مجھے لگا کہ اللہ نے میرے بابا کے جاتے ہی میرے سر پر ایک اور باپ کا یہ سایہ بھیج دیا ہے۔ میری آنکھوں سے نکلنے والے خوف کے آنسو اب شکرانے کے آنسوں میں بدل چکے تھے۔ میں نے تڑپ کر اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ چوم لیے اور روتے ہوئے کہا کہ بابا آپ نے مجھے ایک نیا جنم دیا ہے، ورنہ میں تو مرنے والی تھی۔ بستر پر لیٹی وہ بوڑھی خاتون بھی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کمزور ہاتھ سے مجھے اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ میں دوڑتی ان کے بستر کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے ایسا لگا جیسے اتنے سالوں بعد مجھے میری ماں کی گود واپس مل گئی ہو۔ اس رات اس عالیشان بنگلے کی اندھیری تنہائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی اور میری زندگی میں ایک نیا اور خوبصورت سویرا طلوع ہو چکا تھا، جہاں مجھے کسی پھپھو کا خوف تھا اور نہ ہی کسی اسٹور روم کا اندھیرا۔ میری زندگی کا ایک بالکل نیا اور پرسکون باب شروع ہو چکا تھا۔ انکل رحمان اور سغرا آنٹی نے مجھے جو محبت اور تحفظ دیا اس نے میرے دل سے پرانے زخم دھو دیے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی اور اب میرا پورا دھیان صرف اپنے مقصد پر تھا۔ میں دن بھر دل لگا کر پڑھتی اور جتنا وقت ملتا میں سغرا آنٹی کی خدمت میں گزارتی۔ میں انہیں وقت پر دوا دیتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا اکیلا پن دور کرتی۔ میری اس بے پناہ توجہ اور محبت کا اثر یہ ہوا کہ آنٹی کی طبیعت آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے کی زردی غائب ہو گئی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ اپنی بیوی کو دوبارہ ہنستا کھیلتا دیکھ کر انکل رحمان بھی پہلے سے بہت بہتر اور خوش رہنے لگے تھے۔ اب اس بڑے بنگلے میں ہر وقت رونق اور کہکہے گونجتے تھے اور وہ دونوں مجھے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہنے لگے تھے۔ وقت پر لگا کر گزرتا گیا اور میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنا انٹر بہت اچھے نمبروں سے پورا کیا۔ میرا بچپن جس ناانصافی اور ظلم کی نظر ہوا تھا اس نے میرے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی تھی کہ میں بڑی ہو کر قانون کی طاقت بنوں گی تاکہ کسی اور معصوم کے ساتھ ایسا ستم نہ ہو سکے۔ اسی لیے میں نے ایک اچھے لاء کالج میں ایڈمیشن لیا۔ قانون کی پڑھائی آسان نہیں تھی، لیکن انکل رحمان کی حوصلہ افزائی اور میری اپنی لگن نے مجھے کبھی تھکنے نہیں دیا۔ پورے 5 سال میں نے دن رات ایک کر دیے اور بالآخر 25 سال کی عمر میں ایک کامیاب لائر بن گئی۔ جس دن میں نے کالا کوٹ پہنا، انکل رحمان اور سغرا آنٹی کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر سچے دل سے نہال ہو رہے تھے۔ اب میں وہ 12 سال کی بے بس بچی نہیں تھی بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی
ایک باوقار اور قانون کو جاننے والی وکیل تھی۔ وکیل بننے کے بعد میں نے جو پہلا کیس عدالت میں دائر کیا وہ کوئی عام کیس نہیں تھا، بلکہ وہ میری اپنی پھپھو شگفتہ کے خلاف تھا۔ وہ پھپھو جو آج بھی میرے باپ کے گھر پر ناجائز قابض تھی اور بڑے مان سے وہاں رہ رہی تھیں۔ ان کا شوہر یعنی میرا وہ ظالم پھپھا تو اپنی حد سے بڑی ہوئی نشے کی لت کی وجہ سے چند سال پہلے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا، لیکن میری پھپھو اور ان کے بچے ابھی تک میرے باپ کے اس بڑے گھر میں رہ رہے تھے اور گاؤں کی زمینوں سے ہونے والی ساری آمدنی پر عیش کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے 12 سال کی بچی کو ایک بوڑھے کے ہاتھ بیچ کر ہمیشہ کے لیے اپنا راستہ صاف کر لیا ہے اور اب انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس بچی کو مرا ہوا سمجھ رہے تھے وہ اب ایک طوفان بن کر ان کے سامنے کھڑی ہونے والی ہے۔ جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو پھپھو نے مجھے دیکھ کر پہچانے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے وکیل کے ذریعے بڑے جھوٹے دعوے کیے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اب ان کا سامنے ایک قانون دان سے ہے۔ انکل رحمان نے جو 2 لاکھ روپے پھپھو کو دیے تھے، اس کی رسید اور وہ نکاح نامہ جو انہوں نے صرف مجھے بچانے کے لیے ایک قانونی ڈھال کے طور پر بنوایا تھا، وہ میرے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ میں نے عدالت کے سامنے وہ تمام پرانے کاغذات، جائیداد کی اصل دستاویزات اور انکل رحمان کی گواہی سمیت سارے ثبوت پیش کر دیے۔ میں نے عدالت کو ایک ایک کر کے وہ ساری سچائی بتائی کہ کس طرح اس عورت نے اپنے بھائی کو خواب آور دوائیاں دے کر مارا اور پھر ایک معصوم بچی کا سودا کیا۔ ان پکے ثبوتوں کی روشنی میں پھپھو کا ہر جھوٹ ریت کی دیوار ثابت ہوا اور عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا۔ مجھے میرا وہ سگا گھر اور پاپا کی ساری زمینیں قانونی طور پر واپس مل گئیں۔ عدالت نے پولیس کو حکم دے دیا کہ پھپھو اور ان کے بچوں کو ذلت کے ساتھ اس گھر سے باہر نکلوا دیا جس گھر سے انہوں نے مجھے روتے ہوئے نکالا تھا۔ آج اسی گھر سے وہ خود روتی اور گڑ گڑاتی ہوئی باہر نکل رہی تھیں اور محلے والے ان کی اس مکار حقیقت کو دیکھ کر ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ جائیداد واپس ملنے کے بعد میں نے ان دونوں چیزوں کو یعنی اپنے بابا کے گھر کو اور گاؤں کی زمینیں کو اچھے کرائے پر چڑھا دیا تھا تاکہ وہاں سے ایک مستقل آمدنی آتی رہے، لیکن میں خود اس گھر میں رہنے نہیں گئی کیونکہ میرے لیے میرا اصل گھر وہ عالیشان بنگلہ تھا جہاں مجھے نئی زندگی ملی تھی۔ میں خود آج بھی انکل رحمان اور سکر آنٹی کے ساتھ ہی تھی اور ان کی بیٹی بن کر ان کا سہارا بنی ہوئی تھی، کیونکہ رشتوں کی اصل پہچان خون سے نہیں بلکہ خلوص اور محبت سے ہوتی ہے۔